پھر مختلف قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ بعض عبادتیں جسمانی ہیں، بعض عبادتیں مالی ہیں، بعض عبادتیں زبانی ہیں۔ ان عبادات میں سے نماز کی جو عبادت ہے، اس کا تعلق انسان کے بدن اور جسم کے ساتھ ہے۔ اگرچہ کسی حد تک مال کو بھی اس میں دخل ہے، لیکن حقیقت میں یہ بدنی اور جسمانی عبادت ہے۔ پھر اس نماز میں مختلف کیٹیگریاں رکھی گئی۔ کوئی نماز فرض ہے، کوئی نماز واجب ہے، کوئی نماز سنت ہے، کوئی نماز نفل ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں جو عبادت، جو نماز پیش نظر ہوگی وہ ہے نفل نماز۔ نفل نماز کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 3 فائدے نفلی نمازوں کے آپ و احباب کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ نفل نماز کا یہ ہے کہ نفل نماز فرض نماز کی محافظ ہے۔ نفلی نمازیں فرضی نمازوں کی محافظ ہیں۔ اگر کوئی آدمی نفلی نماز کی پابندی کرتا ہے تو پھر فرض تو فرض رہے، وہ کبھی سنت بھی نہیں چھوڑے گا، اور جو بندہ نفلی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نفلی نمازیں جو بندہ نہیں پڑھتا، پھر سنت تو سنت رہی، فرائض کی بھی وہ پابندی نہیں کر سکتا۔ اور یہیں سے یہ نقطہ بھی اخذ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے فرائض محفوظ رہیں، میری فرض نمازوں کی پابندی ہو جائے، اور ایک خامی اور ایک بیماری اور ایک مرض جس کا ہم عموماً تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ یار بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نماز قضا نہ ہو لیکن پھر ہو جاتی ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں نماز مسجد میں جا کے پڑھوں مگر نہیں جایا جاتا، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں مگر کیا کروں رہ جاتی ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں مگر رہ جاتی ہے، کیا کروں؟ تو اس کے لیے بہترین فارمولہ ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام شروع کر دے۔ جب وہ نوافل کا اہتمام کرے گا تو اس کے فرائض خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، فرض نمازوں کی پابندی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کو ایک عام سادہ سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ ایک مکان، گھر، محل، کوٹھی تعمیر کرتا ہے۔ اس مکان میں، اس گھر میں، اس محل اور کوٹھی میں اس نے باورچی خانہ بھی بنایا، اس نے ڈرائنگ روم بھی بنایا، اس نے جناب بیٹھک بھی بنائی، اس نے دیگر جو کمرے ہیں وہ اس نے بنائے، اور بڑی بہترین طریقے سے بنائے، مضبوط قسم کی دیواریں بنائیں، مضبوط قسم کے دروازے لگائے، باورچی خانہ بھی بن گیا، بیٹھک بھی بن گئی، بیڈ روم بھی بن گیا، باقی کمرے بھی سارے بن گئے۔ پھر بعد میں آخر میں اس کے ساتھ ایک لکیر کھینچتا ہے، اس پہ ایک 4 دیواری کھڑی کرتا ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ یار
تو نے بیٹھک بنائی، اس کی دیوار اتنی مضبوط بنائی، تو نے باورچی خانہ بنایا، اس کی دیوار اتنی مضبوط تو نے بنائی، تو نے باقی کمرے بنائے، ان کی دیواریں مضبوط ہیں، ان کو تو نے مضبوط قسم کے دروازے لگائے، مضبوط قسم کے تالے لگائے، پھر یہ دیوار کیوں کھڑی کر رہا ہے؟ کیا تیرے پاس پیسے فضول ہیں؟ فالتو پیسے ہیں تو یہاں لگا رہا ہے، زائد پیسے آ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس دیوار کے لگانے کا مقصد ان سارے کمروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس دیوار کا اور اس دیوار کے اندر جو گیٹ لگایا ہے، اس کا مقصد باورچی خانہ، بیٹھک، بیڈ روم اور دیگر جتنے بھی کمرے ہیں ان سب کی حفاظت کرنا ہے۔ بیٹھک بڑی قیمتی ہے، باورچی خانہ بڑا قیمتی ہے، بیڈ روم بڑا قیمتی ہے، اس میں سامان بڑا قیمتی ہے۔ اگر یہ باہر کی چار دیواری نہیں ہوگی تو پھر اس کی دیواریں متاثر ہو جائیں گی، گندگی ان پہ لگے گی، ٹھوکریں ان کو لگیں گی، سیمٹ اتر جائے گا، ٹائل میں نے لگائی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ ان سارے کمروں کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے میں سائڈوں پہ باہر چار دیواری کر رہا ہوں تاکہ میرے اندر کے کمرے محفوظ رہیں۔ بالکل یہی مثال ہے ہماری فجر کی نماز، ہماری ظہر کی نماز، ہماری عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ یہ نمازیں بڑے قیمتی محلات ہیں ہمارے۔ ہم نوافل پڑھ کے ان کے ارد گرد ایک حصار قائم کر دیں، چار دیواری قائم کر دیں۔ اب اگر شیطان باہر سے حملہ کرے گا تو وہ نفلی نمازوں پہ حملہ ہوگا۔ وہ جو شیطان کی ٹھوکریں لگیں گی وہ نفلی نمازوں کے لگیں گی، فرائض ہمارے محفوظ رہیں گے۔ جیسے یہاں مکان کی چار دیواری کے ساتھ ٹھوکریں لگ رہی ہیں، کوئی آ کے سائیکل مار رہا ہے، کوئی آ کے رکشہ مار دیتا ہے دیوار، کبھی کوئی گوتے والا آتا ہے وہ ٹکر کر دیتا ہے، کبھی گاڑی مار دیتا ہے، کوئی آتا ہے وہ پتھر مار دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ باہر کی چار دیواری پہ ہو رہا ہے۔ اندر کے کمرے، اندر کا باورچی خانہ، بیڈ روم، اس کی ٹائلیں، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کا کمال، سب کچھ محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد چار دیواری حصار، حفاظت کے لیے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے ان فرائض کے ارد گرد نوافل کا حصار لگا لیں، نوافل کی چار دیواری لگا لیں، تو کبھی بھی ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ فرائض ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ جو شیطان کی طرف سے ٹھوکریں لگ جاتی ہیں نا، کبھی فجر رہ گئی، کبھی عشاء رہ گئی، کبھی عصر رہ گئی، کبھی فلاں نماز رہ گئی، کبھی فلاں نماز رہ گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو ان نمازوں کے ارد گرد چار دیواری، حصار، محافظ ہوتا کوئی نہیں ہے، سیدھا شیطان کا حملہ نماز پہ ہوتا ہے، فرض چھڑوا دیتا ہے، فرض رہ جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم ترین فائدہ ہے نفلی نمازوں کا۔ فائدہ نفلی نمازوں کا یہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن بندہ مومن سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کے فرض نمازیں ہوں گی۔ فرض نمازوں کا حساب لیا جائے گا مومن سے، مسلمان سے، میدان محشر میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں۔ اگر وہ پوری نکل آئیں تو فبیہا، بہت اچھا۔ اگر ان میں کمی رہ گئی تو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ تیرے اس بندے کی نمازوں میں تو کمی ہے، تیرے اس بندے کے تو فرائض پورے نہیں ہیں، اب کیا کریں اس کا؟ اللہ فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں میرے اس بندے کی نفلی نمازیں دیکھو، میرے اس بندے کی نفلی نمازیں دیکھو، اگر اس کے نام اعمال میں نفلی نمازیں ہیں تو ان کے ذریعے سے فرضی نمازوں کی کمی کو پورا کر دو۔ اچھا، یہاں سے ایک بڑی قیمتی بات، نقطہ ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ عام طور پر ہم نفل کو نفل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، اور نفل ہی تو ہے، نہ پڑھیے تو کیڑا کوئی گناہ ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ نفل بھی فرضوں کے برابر تلیں گے۔
یہ نفل بھی بھائی جو نفل کل قیامت کے دن جب ہم پھنسے ہوئے ہوں، میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں، پسینے میں غرق ہوں، سہاروں کی تلاش میں ہوں، اس وقت اگر ہمارے نوافل کو اٹھا کر ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے تو کیا یہ کوئی عام معمولی اور ہلکی سی چیز ہے؟ تو دوسرا فائدہ نفل نمازوں کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن فرائض کی کمی کو ان نوافل کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ نفلی نمازوں کا، تیسرا فائدہ نفلی نمازوں کا یہ ہے کہ ان نفلی نمازوں کے ذریعے سے محبت الہی اور قربت الہی نصیب ہوتی ہے۔ نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا میرا بندہ لگاتار مسلسل نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے حتی احبہ، میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ خود فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرا ایک بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ، ایک وقت آتا ہے میں اس کے ساتھ اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے، میں اس کو اتنا قرب عطا کر دیتا ہوں کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ علق آخری سے 12 اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اپنا قرب حاصل کرنے کا راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، وہ یہی نوافل کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کثرت کے ساتھ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں سجدوں کی کثرت یہ میرے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب سجدوں کی کثرت فرائض میں کوئی کر سکتا ہے؟ فرائض میں کوئی سجدوں کی کثرت کر سکتا ہے؟ کل میرا دل یہ چاہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے زیادہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو، لہذا آج میں فجر کی 2 رکعتیں نہیں 4 رکعتیں پڑھاؤں گا تاکہ 4 کے بجائے 8 سجدے ہو جائیں اور اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہو جائے۔ بتائیے اس سے قرب نصیب ہوگا یا بعد نصیب ہوگا؟ اس سے تو الٹا اللہ سے دوری ہوگی۔ فرائض میں سجدوں کی کثرت نہیں ہو سکتی، ہاں ہوگی تو نوافل میں ہوگی۔ اب اس کا اگر معنی کروں تو یوں کروں گا کہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر نفل کثرت کے ساتھ پڑھو اور میرا قرب حاصل کرو، نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو۔ اچھا، تو یہ جو بخاری شریف کی روایت میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو اتنا قرب عطا کر دیتا ہوں، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور کیسا محبوب بناتا ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، اللہ اکبر، فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ بندہ چلتا ہے۔ نوافل کی برکت دیکھیے، نوافل کا فائدہ دیکھیے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے کان وہی کچھ سنتے ہیں جو میری منشا ہوتی ہے، جو میری چاہت ہوتی ہے، جو مجھے پسند ہوتا ہے۔ مجھے قرآن پسند ہے تو اس کے کان قرآن سنتے ہیں، مجھے جو ہے وہ
گانا ناپسند ہے تو اس کے کان گانا نہیں سنتے، مجھے سچ پسند ہے تو اس کے کان سچ سنتے، مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے تو اس کے کان جھوٹ نہیں سنتے، مجھے غیبت چغلی بہتان تراشی ناپسند ہے تو اس کے کان اس طرح کی باتوں کو نہیں سنتے۔ جو میں چاہتا ہوں، جو مجھے محبوب ہوتا ہے، جو مجھے پسند ہوتا ہے، پھر اس کے کان وہی کچھ سنتے ہیں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو مجھے پسند ہوتا ہے وہی کچھ وہ بولتا ہے۔ مجھے قرآن پسند ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہوں۔ مجھے سچ پسند ہے، وہ سچ بولتا ہے، میں اسے سچ بولنے کی توفیق دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ زبان بن رہے ہیں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، جس چیز کو پکڑنا مجھے پسند ہے اس چیز کو پکڑنے کی توفیق دے دیتا ہوں، اور جس چیز کو پکڑنا مجھے ناپسند ہے اسے سے دور رکھتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے قدم بن جاتا ہوں، جس جہت جس سمت اس کا جانا مجھے پسند ہے اس طرف اس کو چلا دیتا ہوں، جس طرف اس کا جانا مجھے پسند نہیں ہے اس طرف سے روک لیتا ہوں۔ بازار میری نفرت کی جگہ، بازار سے اس کے قدموں کو روک لیتا ہوں۔ سیلما، چوک، چوراہا، گلی، یہ میرے ناپسندیدہ جگہ ہیں، ان سے اس کو نکال لیتا ہوں، اس کے قدموں کو روک دیتا ہوں۔ میرا گھر میری پسندیدہ جگہ ہے، اس طرف اس کے قدموں کو چلا دیتا ہوں۔ اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں، پاؤں بن جاتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے اسے قرب خدا بندی حاصل ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ ساری کائنات اللہ کی اور یہ بندہ اللہ کا، اور اللہ اس بندے کے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ سورج چاند ستارے، یہ دریا ندیاں نالے، یہ سب کچھ اللہ کا، پیغمبر سارے اللہ کے، رسول سارے اللہ کے، نبی سارے اللہ کے، بندے سارے اللہ کے، لیکن اللہ اس بندے کا جو کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے۔ کل کائنات اللہ کی اور اللہ اس کا جو نفل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ قرب حاصل ہو گیا نا، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اللہ اس کی آنکھ بن گیا، اللہ اس کا کان بن گیا، اللہ اس کا ہاتھ بن گیا، اللہ اس کا پاؤں بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان نوافل میں پھر مختلف کیٹیگری ہیں، ان نوافل کے اندر پھر مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ ان نوافل میں سب سے عظیم ترین نفل وہ تہجد کے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو رات کے وقت بستر سے الگ رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ یدعون ربہ خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے، وہ اپنے رب کے حضور سجدے کرتے، وہ اپنے رب کے حضور عبادت کرتے، وہ اپنے رب کے حضور تہجد کی نماز پڑھتے، وہ اپنے رب کے حضور روتے دھوتے معافیاں مانگتے، اللہ رب العالمین کے ساتھ نظر و نیاز کی اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ ہیں مومنین۔ اور سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے خاص بندے، ان کی علامات اور نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ ہیں، میرے یار وہ ہیں، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ ہیں، میرے قریب رہنے والے وہ ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتیں یا تو قیام میں گزارتے ہیں یا پھر سجدوں میں گزارتے ہیں، اور یہ قیام اور سجدے کثرت کے ساتھ یہ نفل میں ہیں، یہ تہجد میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تہجد سے بڑھ کر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ صوفیاء کرام، اہل تصوف، ان کے لیے تہجد براق کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ انسان اور اللہ کے درمیان
یہ جو قرب کا معاملہ ہے، جو محبت کا معاملہ ہے، جو پیار کا معاملہ ہے، اس میں بڑی دوریاں ہیں۔ ویسے تو اللہ ہماری شاہرگ سے بھی قریب ہے، لیکن اللہ کی معرفت یہ بڑی دور ہے، بڑا طویل سفر ہے۔ اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے بڑے لمبے چوڑے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام نے لکھا ہے اللہ کی معرفت کے اس طویل سفر کو طے کرنے کے لیے تہجد کی نماز براق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور براق کس سواری کو کہا جاتا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے معراج کروایا تو اسی براق پہ کروایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنا تیز رفتار سواری تھی، جہاں میری نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اتنا تیز رفتار سواری۔ تو یہ تہجد کی نماز معرفت کے طالب علم کے لیے، رب کی معرفت کو حاصل کرنے والے کے لیے براق کی حیثیت رکھتی ہے، براق کی۔ اللہ آئیں تو صحیح، نہیں ذرا ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، فکر ہی نہیں ہے ہمیں، اس چیز کی طلب ہی نہیں ہے، اس چیز کی تڑپ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے براق کی حیثیت رکھتی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج علاقے کے تھانے دار ایس ایچ او کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی محنت، مشقت، تکلیف، پریشانی، جو بھی جتن برداشت کرنے پڑے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کہے اے میرے بندے اگر میری معرفت کا سفر طے کرنا چاہتا ہے اور براق کی رفتار سے کرنا چاہتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے نزدیک آنا چاہتا ہے، تو پھر رات کے آخری پہر میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے سر سجدے میں رکھنا تیرا کام ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد کے نوافل پڑھنا تیرا کام ہے، اپنا قرب عطا کرنا مجھ خدا کا کام ہے۔ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ایس ایچ او کا قرب حاصل کرنا ہے، کسی ایم پی اے کا، ایم این اے کا، اور پتہ ہے چند ٹکوں پہ بک جاتے ہیں۔ میں انہوں لکھ روپیہ کھوایا، رانا صاحب نے 1.25 لاکھ کھوا دیتا تھے، رانا صاحب دے انہیں 1.25 لاکھ کھوایا، اگلے نے 1.5 لاکھ کھوا دیتا تھے، وہ دے۔ یہ پتہ ہے ہمیں یہ پیسے کے پجاری ہے، پیسے پہ بکنے والی ہیں۔ لیکن ایس ایچ او کے ساتھ، ایس پی کے ساتھ، ڈی ایس پی کے ساتھ، جناب ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، صدر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، محلے کے چوڑے چمہار کے ساتھ، محلے کے بدماش کے ساتھ، محلے کے لچے اور لفنگے کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، قربتیں حاصل کرنے کے لیے، وہ پیسہ جو ہم نے خون پسینہ بہا کے کمایا ہے، سارا دن دابڑے اٹھائے، شدید گرمی برداشت کی، خون پسینہ لگایا، اور پھر شام کو جا کر کے ہمیں چند روپے ملے، وہ ہم نے بیوی بچوں کو نہیں کھلائے، اس بے ایمان کو جا کے کھلا دیے تاکہ اس کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، تاکہ اس کے ساتھ میری قربت ہو جائے، دوریاں ختم ہو جائیں، قربتیں پیدا ہو جائیں۔ لیکن وہ ذات جو شہنشاہ ذات ہے، جو احکم الحاکمین ذات ہے، جو ساری کائنات کے خالق، مالک اور رازق ذات ہے، جس کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس کی قربتیں حاصل کرنے کی ہمیں فکر کیوں نہیں؟ اس ذات اور ہمارے درمیان بوڈ کیوں ہے، دوری کیوں ہے؟ کیا اس ذات کے ساتھ تعلقات بنانے کی بھی ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہیں پہ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ یہ نوافل اللہ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ بڑی عجیب بات کی ہے، عجیب سی مثال دی۔ کہتے ہیں ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے۔ جو کام ضابطے سے نہیں ہو سکتا، جب مشکل ہوتا ہے، بڑی دیر لگتی ہے، بڑا وقت لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، ایک اصول، ضابطے اور قانون کے تحت وہ ایک کام بڑی مشقت سے ہوتا ہے، رابطے کے ساتھ ایسے چٹکیوں میں وہ کام حل ہو جاتا ہے۔
رابطے کے ساتھ اگر رابطہ قائم ہو، اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں، مجھے کوئی سرکاری کام ہے، میں نے کروانا ہے اسلام آباد سے، اب اصول ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ میں فائل تیار کروں گا، یہاں گوجرانوالہ کے دفتر میں وہ فائل پہنچاؤں گا، یہاں سے وہ فائل جائے گی لاہور، لاہور سے وہ جائے گی اسلام آباد، پھر وہاں پہ وہ کام ہوگا، وہاں سے واپس لاہور، لاہور سے واپس گجرالے، پھر میرے گھر میں پہنچے گی۔ دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے لگ جائیں گے، اور پاکستان میں ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائیں۔ پیسے نہ دیتے تھے سال بھی لگ سکتے تھے، رشوت کھوائی تھے پھر ہو سکتا ہے مہینے سے کم ہو جائے۔ یہ ہے ضابطہ قانون، یہ ضابطے کے مطابق کام ہوا۔ میرا رابطہ ہے اسلام آباد میں کسی سرکاری افسر سے، میں نے اس کو فون کیا، اور جی سر جی یہ کام ہے کروانا ہے، وہ کہتا ہے لے استاد جی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، تسی صبح میں ٹی سی ایس کراؤ فائلاں تے انشاءاللہ پرسوں تواڈے کول ہون گیا۔ میں نے صبح وہ فائلیں ٹی سی ایس کروا دی، اسلام آباد پہنچی، وہاں ایک دن لگا، کام ہوا، اگلے دن جناب پرسوں وہ فائلیں گھر میرے پہنچ گئی۔ رابطہ ہے تو کام 3 دن میں ہو گیا، ضابطے کے چکروں میں پڑو گے تو ہو سکتا ہے 3 سال لگ جائیں۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، یہ اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے ہمارے اوپر، اس پہ اتنا اجر نہیں ملتا جتنا نفلی نماز پہ اجر ملتا ہے۔ ایک بندے پہ حج فرض ہو گیا، آج کل تو 20 لاکھ 21 لاکھ روپیہ پرائیویٹ حج پہ خرچہ ہے، سرکاری 11 12 13 14 15 تک تو وہ بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ اتنا خرچہ، اچھا پھر خرچہ بھی کرنا ہے، 40 دن کے لیے گھر بار بھی چھوڑنا ہے، کاروبار بھی چھوڑنا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، سفر میں بھی رہنا ہے، مشقت پریشانی اور تکلیف بھی برداشت کرنی ہے، کعبۃ اللہ کے چکر بھی کاٹنے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، کبھی مزدلفہ، کبھی مینا، کبھی عرفات، کبھی کہیں، لمبے چوڑے معاملات، مشقت، تکلیف، پریشانی، سب کچھ اٹھانا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے کیا تیرا حج قبول ہو گیا؟ وہ کہتا ہے اللہ ہی ہے قبول کر لے، کوئی توقع تو نہیں، میرے جو حالات معاملات ہیں، اللہ ہی ہے کوئی قبول کر لے تو۔ یار آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ میرا یہ حج قبول کر لے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ضابطہ، یہ ہے قانون، یہ ہے اصول۔ آپ پہ حج فرض ہے، 20 لاکھ روپے لگائیں، وہاں جائیں، محنت کریں، مشقت کریں، تکلیف اٹھائیں، پریشانی اٹھائیں، اس کے بعد بھی حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی اللہ کے حوالے۔ عمرہ کرنا ہے 3 4 5 لاکھ روپیہ لگتا ہے، محنت، مشقت، تکلیف، پریشانی، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ ہے ضابطہ، اصول اور قانون۔ لیکن رابطہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ اسے 1 مقبول حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ضابطہ، قانون اور اصول تو یہ ہے کہ 20 لاکھ لگایا، کعبۃ اللہ کے چکر کاٹے، صفا مروہ کی سعی کی، مینا میں گئے، مزدلفہ میں گئے، عرفات میں گئے، کنکریاں ماری، مشقت، تکلیف، پریشانی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ حج قبول بھی ہوا یا نہیں، اس حج کا ثواب بھی ملا یا نہیں۔ یہ ہے اصول اور ضابطے اور قانون کی بات۔ لیکن رب سے رابطہ قائم کرنا ہے، فرائض سے ہٹ کر کے آ کر کے اشراق کے 2 نفل پڑھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج، مقبول عمرے کا ثواب مل گیا، اور 7 الفاظ ہیں کامل کامل کامل، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ مکمل حج، مکمل حج، مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل عمرہ، مکمل عمرے کا ثواب ملا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ ضابطہ اور چیز ہوتی ہے، رابطہ اور چیز ہوتی ہے۔ ضابطے پہ وہ کچھ نہیں ملتا جو کچھ رابطے پہ مل جاتا ہے۔ تو یہ نوافل، ان کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ، قرب، نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں نے سنا، اللہ نے فرمایا میں آنکھیں بن جاتا ہوں اس کی،
میں کان بن جاتا ہوں اس کے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے، میں قدم بن جاتا ہوں اس کے۔ اتنا قرب اور اتنی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، جب ایک بندے کو اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو جائے تو اللہ کی قسم وہ دنیا کے ساری قربتوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل جائے اس سے ساری کائنات مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو شیطان کے جتنے بھی چیلڑے بیلڑے ہیں نا، پھر یہ ہمارے درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتے جب اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، جب اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، جب نزدیکی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا پیار ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ فرائض سے نہیں۔ فرائض ضابطہ ہے، اصول ہے، قانون ہے، وہ ہمارے اوپر قرض کی طرح فرض ہے، وہ ہم نے کرنے ہیں۔ ہاں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نزدیک ہوگا، وہ نوافل کے ذریعے سے ہوگا۔ اور سے اہم ترین اور عظیم ترین نفل نماز وہ تہجد نماز ہے۔ آج کل تو بڑی لمبی راتیں ہیں، بندہ سو کے تھک جاتا ہے، کندھے بھی درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بندہ وقت پہ سو جائے۔ لیکن ہمارے اندر نحوست ہے، رات 12 بجے تو سوتے ہیں ہم، جا کے 1 بجے تو جا کے سوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کیا ہے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد فوراً سو جائے، صبح سحری کے وقت اٹھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں صبح سحری کے وقت، رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ہے کوئی سوالی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی تکلیف پریشانی مشقت دور کروانے والا میں اس کی تکلیف پریشانی اور مشقت دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں۔ ساری دنیا کے سامنے بے روزگاری کے ڈنڈورے پیٹیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، چلائیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، بھوکے مر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات جو رات کے آخری پہر میں آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، صدائیں دے رہی ہوتی ہے، بلا رہی ہوتی ہے، آؤ مجھ سے رزق لے لو، آؤ مجھ سے عزت لے لو، آؤ مجھ سے گناہ بخشوا لو، آؤ مجھ سے صحت لے لو، آؤ مجھ سے عافیت لے لو۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اتنی لمبی راتوں میں بھی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور 2 سجدے کر کے، 2 رکعت نفل پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے، 4 رکعتیں پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنا توفیق ہے، تہجد کی نماز پڑھ کے کیوں نہ اس اللہ سے مانگیں جو ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ ہم تو ان سے مانگ رہے ہیں جو خود لینے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اکابرین نے، علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک فقیر محتاج غریب آدمی ایک امیر آدمی کے در پہ آیا کچھ لینے کے لیے، سوالی بن کر آیا۔ اتفاق سے جب پہنچا تو وہ امیر جو مالدار آدمی تھا، کوئی اللہ والا تھا، وہ خود سجدے میں پڑا اللہ سے مانگ رہا تھا، وہ خود سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اس فقیر کی غیرت جاگی، اس نے کہا جس اللہ کا یہ محتاج ہے میں خود اس اللہ کا کیوں نہ محتاج بن جاؤں، جس اللہ کا یہ محتاج ہے میں خود اس اللہ کا محتاج کیوں نہ بن جاؤں، جس اللہ کے سامنے اس نے اپنی جھولی پھیلائی ہوئی ہے اس اللہ کے سامنے میں اپنی جھولی کیوں نہ پھیلا دوں، جس اللہ سے یہ مانگ رہا ہے اس اللہ سے میں خود کیوں نہ مانگ لوں۔ کہتے یہ فقیر واپس گیا، مصلی بچھایا، مانگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی امیر پیسوں کا تحفہ اٹھایا ہوا اس فقیر کے در پہ، اس فقیر کے در پہ، اس فقیر نے کہا مجھے آپ سے نہیں چاہیے، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں نے تو اللہ سے لینے۔ اس امیر نے کہا بھائی مہربانی کریں اس کو قبول فرمائیں، یہ اللہ نے ہی بھیجے ہیں، سبب مجھے بنایا، یہ آپ کی دہلیز پہ اللہ نے ہی بھیجے ہیں، یہ مال یہ دولت یہ پیسہ جس رب سے آپ مانگ رہے ہیں اسی رب نے مجھے کہا ہے تیری دہلیز پہ پہنچاؤں، میں اس رب کے حکم کو ادا کرتے ہوئے یہ مال یہ دولت یہ پیسہ تیری دہلیز پہ پہنچانے آیا ہوں، تیرے اوپر احسان جتلانے نہیں آیا، خدا کے لیے اسے قبول کر لے۔ اللہ
فقیر نے کہا دیکھو در در کے دھکے کھا رہا تھا، وہاں اس سے مانگ لیتا تو اس نے چند روپوں میں ٹرخا دینا تھا، اور آ کے اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھا ہے، اللہ سے مانگا ہے تو اللہ نے کتنا عطا فرما دی۔ اللہ، ہم آئیں تو صحیح اللہ کے در پہ، اللہ تو ہمیں ملنے کے لیے، اللہ تو ہمیں مال دولت پیسہ ہر چیز عزت وجاہت اور شہرت اور سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے والے تو بنے نا، ہم تلاش کہاں کر رہے؟ ہم بستر پہ آرام سکون کی نیند سو کر، ہم فحاشی اور یعنی بدماشی اور بے غیرتی میں راتیں گزار کر اللہ سے رزق کی، اللہ سے دولت کی، اللہ سے عزت کی، اللہ سے شہرت کی توقع اور امید باندھ کر بیٹھے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے، ولایت سے پہلے اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی دل کی کایا پلٹنے پہ آئے نا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ بادشاہ تھے، عیاش تھے، جیسے ہوتا ہے بادشاہوں کا سلسلہ۔ اللہ اکبر، ایک رات اپنے محل میں سوئے ہوئے، بڑی آرام کی سکون کی نیند سوئے ہوئے، خواب دیکھا کہ میرے محل کی چھت پہ کوئی بندہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو زور سے آواز دی، اے کون ہے تو بھائی؟ چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ میری چھت پہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ آگے سے اس شخص نے آواز دی، جواب دیا، اس نے کہا میرے بیل گم ہو گئے ہیں، وہ تلاش کر رہا ہوں، میرے بیل میرے جانور گم ہو گئے وہ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چھت پہ بھی بلا تجھے بیل مل سکتے ہیں، چھت پہ بھی بلا تجھے بیل مل سکتے ہیں، چھت پہ بیل کیسے چڑھ گئے؟ پاگل آدمی، چھت پہ بیل نہیں ملا کرتے۔ اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا جیسے تجھے اس نرم بستر پہ خدا مل جائے گا نا، ایسے ہی مجھے چھت پہ بیل بھی مل جائیں گے، جیسے تجھے اس تخت شاہی پہ خدا مل جائے گا نا، ایسے ہی مجھے چھت پہ بیل بھی مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بات ایسی دل پہ لگی۔ مقصد کیا تھا اس کہنے والے کا؟ کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ تجھے یہ تو یقین ہے کہ چھت پہ بیل نہیں ملتے، مگر یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ بستر پہ آرام کے ساتھ سونے سے خدا نہیں ملتا؟ تجھے یہ تو یقین ہے کہ چھت پہ گم شدہ جانور نہیں مل سکتے، تجھے یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ تخت شاہی پہ بیٹھ کے عیاشیاں کرنا، بدماشیاں کرنا، مزے کرنا، اس کے ذریعے سے خدا نہیں ملتا، یہ یقین کیوں نہیں ہے تجھے؟ یہ بات ایسی دل پہ لگی، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اس شاہی تخت کو پاؤں کی نوک پہ رکھا، استعفیٰ دے دیا، عوام سے کہا بھئی تم جانو اور تمہاری بادشاہت جانے، میں جا رہا ہوں۔ نکلے، اللہ والوں کے پاس پہنچے، اللہ اکبر، زندگی لگائی، قرب حاصل کیا، اللہ کا تقرب حاصل کیا، معرفت کی راہیں طے کی، معرفت کا سفر طے کیا، معرفت کے راہی، معرفت کے مسافر بنے اور صدق دل سے بنے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ نے معرفت کی اس معرفت پہ پہنچایا، اس عروج پہ پہنچایا کہ ان کی ولایت کو دیکھتے ہو انسان کی پگڑی زمین پہ گر جاتی ہے۔ ایک اور سلطنت گزری ہے، نیمروز علاقے کا سلطنت کا ریاست کا نام تھا نیمروز۔ وہاں کا کوئی بادشاہ تھا، اس کی بھی ہدایت کا کوئی ایسا ہی ذریعہ بنا، وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس اللہ والے نے اس کو تہجد پہ لگا دیا، نوافل پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، پیچھے سے لوگ آئے لینے کے لیے کہ جی نیم روز کی بادشاہت آپ چھوڑ کر کے آ گئے، نیم روز کی عیاشی، نیم روز کے مزے آپ چھوڑ کر کے آ گئے۔ نیم روز کہتے ہیں آدھا دن، نیم روز کا لفظی معنی ہے آدھا دن۔ لوگوں نے کہا جناب علی آپ نیم روز کی عیاشی، نیم روز کے مزے، نیم روز کا لطف چھوڑ کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، اس اللہ کے ولی نے جواب دیا، کہا جب سے نیم شب کا لطف حاصل ہوا ہے نا، نیم روز کے سارے مزے بھول گیا۔ نیم روز کہتے ہیں آدھا دن، یہ سلطنت اور ریاست کا نام تھا، اس کا وہ بادشاہ تھا۔ اور نیم شب کہتے ہیں آدھی رات۔ اس اللہ والے نے تہجد کا مزہ چکھا دیا، رات کے آخری پہر میں اللہ کے ساتھ ملاقات کا ڈھنگ سنگ اور طریقہ سکھا دیا، اللہ کے ساتھ اس کی کال ملا دی،
اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ کروا دیا۔ یہ کہتے ہیں نیم شب کے وقت، آدھی رات کے وقت، رات کے آخری پہر میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں جو مزہ ہے، رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنے میں جو مزہ ہے، اللہ کی قسم نیم روز کی سلطنت اور بادشاہت میں بھی وہ مزہ نہیں ہے۔ ہم آئیں تو صحیح، ہم حاصل کریں تو صحیح۔ تو ان نوافل کی نماز میں سے اہم ترین نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، فجر کے بعد اشراق کے نوافل پڑھیں۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص پابندی کے ساتھ اشراق کے نوافل پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ان کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں گویا کہ آج ہی وہ بدنہ پیدا ہوا ہے، ایسے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے اشراق کے 2 نوافل کی برکت سے، گویا کہ آج ہی پیدا ہو رہا ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ نے 360 جوڑ بنائے ہیں انسان کے اوپر، ہر جوڑ کی طرف سے دن میں ایک صدقہ لازم ہے ہر بندے پر۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 صدقے کون دے گا؟ اسی تے جمعے 10 روپیے دے کے جان چھڑانے تو روز دے 360 کون دے گا؟ روپیے بھی صدقہ کرو، تو روز کے 360 کون صدقہ کرے گا؟ بہت مشکل کام ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اشراق کے بعد نفلی نماز آتی ہے چاشت، 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک، یہ 2-2.5 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عدالت دیکھے کتنا سستی عدالت۔ آج مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، 2 گنا 4 گنا 6 گنا 8 گنا 10 گنا 50 گنا مہنگائی ہوگی، مگر بازار کا راستہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہاں اللہ اتنا سستا سودا دے رہے ہیں، 360 جوڑ ہیں، ان کا شکرانہ ادا کرنا ہے، صدقہ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو چاشت کی، میں 360 جوڑوں کا صدقہ تم سے لے لوں گا، میں اس پر راضی ہو جاؤں گا، تمہاری طرف سے یہ صدقہ ادا ہو جائے گا، میری طرف سے قبول ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اوابین کے نوافل ہے، مغرب کی نماز کے متصل فوراً بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ نوافل پڑھتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اس نے 12 سال لگاتار عبادت کی اللہ کی، اتنا ثواب اتنا اجر 6 رکعت نماز نفل پر۔ تو بہرحال میں نے آغاز میں یہ کہا کہ اللہ نے کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان کو ہم نے بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کو کس لیے بنایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ پھر عبادت کی بہت ساری قسمیں، کوئی مالی عبادت، کوئی بدنی عبادت، کوئی زبانی عبادت۔ بدنی عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز، پھر نماز میں مختلف کیٹاگریاں رکھی، فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، نفل نماز۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تھا کہ نوافل کا، نفل نماز کا فائدہ کیا ہے۔ میں نے 3 فائدے آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نفل نماز فرض کی محافظ ہے، نفل نمازیں فرائض کی حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ نوافل کا یہ ہے کہ اس سے رابطہ حاصل ہوتا ہے، ضابطے والا طویل سفر رابطے والے بالکل مختصر سے سفر میں کٹ جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا پھر کائنات میں کسی اور کے ساتھ تعلق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھنگی، یہ چرسی، یہ شرابی، یہ زانی، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ سود خور ہمارے حکمران ہیں، ایس ایچ او، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، ایم پی اے، ایم این اے، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ہم کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن وہ احکم الحاکمین ذات، وہ شہنشاہ ذات، ساری کائنات کی مالک ذات، وہ خالق، وہ رازق، وہ مالک ذات، اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہم محنت اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اس کے تعلق کی عظمت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔
ہمارے دل میں اگر اس کے تعلق کی عظمت، شان، مرتبہ اور مقام، قدر اور اہمیت پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم رات کا آخری پہر نہیں، ساری ساری رات جاگنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ